7 فروری 2020 مدینہ مسجد پشاور یونیورسٹی۔ بیان حضرت ڈاکٹر فدا محمد صاحب۔ موضوع ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کسے کہا گیا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ کامیابی اور کامیابی کے اصول کا مضمون ہمارا چل رہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو اس سلسلے میں دنیا کے لحاظ کامیابی کی ایک ترتیب جو ہے وہ تو دانشوروں، فلاسفروں اور لیڈروں کی ہے، وہ تو مادی اشیاء کے اصول کو کامیابی کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام انسان کے احوال کے درست ہونے کو کامیابی کہتے ہیں، کہ اس کو جو ہے تو مثلاً مثال ہے، بڑا محل ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، ہزاروں لاکھ روپے کا اس پہ بستر پڑا ہوا ہے، آدمی بھی جو پڑا ہوا ہے اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، تو گویا اس کو نیند کے سارے وسائل حاصل ہیں، نیند اس کو نہیں حاصل ہے جو اس کی اصلی کامیابی ہے۔ تو کامیابی نیند ہے، کامیابی وہ وسائل نہیں ہیں۔ یہ فرق ہو جاتا ہے انبیاء علیہ السلام کی کامیابی کی تشریح کا۔ پھر دنیا والے جو ہے وہ تو صرف دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ انسان نے تو موت کے بعد ایک ایسے عالم میں جانا ہے جہاں جہنم کی ہولناکیاں اور جنت کی خوشنمائیاں رہنمائیاں ہیں۔ اور جہنم کی ہولناکیوں کو جو قرآن و حدیث نے بیان کیا تو یہ کوئی ایسی وہ کوئی تھیوریٹیکل بات تو نہیں ہے، یہ ڈر ڈراوے کی بات تو نہیں ہے، اس کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ سارے امریکہ کے آپ کے بڑے بڑے اور سارے برطانیہ کے بڑے بڑے سارے کفار اس کی طرف جانے والے ہیں۔ اور یہ ہم آہنگی جو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں اس کفر کا اور کفر کے ناکامی کا اور عذاب کا تذکرہ ہی نہ کرو، بس سارے ہم ایک ہی ہیں بس۔ تو یہ تو ایک حقیقت آنے والی ہے جس کی طرف جا رہے ہو، اور آگ کے شعلے ہیں اور آگ کی لپٹیں ہیں۔ ہاں جی، کہ اس جہنم کی آگ کو 1000 سال جلایا گیا تو سرخ ہوئی، 1000 سال جلایا گیا سفید ہوئی، پھر جلایا گیا تو کالی ہوئی۔ اب وہ اس میں اس کے اندر کے حالات، اس کے سانپ اور بچھوؤں کا تذکرہ، یہ اس کے اندر کے جو خون پیپ جہنمیوں کا جمع ہوگا اس پہ گرایا جانا، تو باؤ تو ایسا بیان ہوا ہے کہ یہ آخری جو سورہ حجرات سے لے کر آ کر تو کہتے ہیں اس کو صبح کی نماز میں پوری صورت پڑھی جائے، ظہر کی نماز میں انہی صورتوں کو پڑھا جائے، کیونکہ اس میں جہنم کی ہولناکیاں کی ایسی منظر کشی ہے کہ اگر آدمی کو اس کا معنی آتا ہو تو نماز پڑھتے ہوئے اس کے سارے بدن کے بال کھڑے ہو جایا کریں۔ اور پھر قرآن پاک اپنے ایک اسلوب ہے جہنم کی ہولناکیوں کے ساتھ فوراً جنت کی خوشنمائیاں، رہنمائیاں اور کامیابیاں اور نعمتوں کو بیان کرتا ہے، ورنہ وہ طرز بیان ایسا ہے قرآن کا کہ جہنم مسلسل بیان ہو تو انسان تو اس کے جو ہے سائیکیٹرک مریض بننے کے حالات ہو جائیں۔ قرآن کا اپنا اسلوب ہے، جہنم کو بیان کرتا ہے، کچھ خوف طاری ہوتا ہے، فوراً جنت کا تذکرہ شروع کر دیتا ہے کہ اعتدال رہے بیان میں، اور انسان جو ہیں تو وہ خوف اور شوق دونوں چیزوں کو لے کر آگے چلے۔ تو اصلی کامیابی جو ہے وہ آخرت کی ہے، وہ جنت کی ہے۔ اصلی ناکامی جو ہے وہ آخرت کی ہے اور وہ دوزخ کی ہے، جس کی طرف انسان بڑھ رہے ہیں۔ اور آدمی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، یہ کہہ سکتا ہے میں پیغمبر کو نہیں مانتا، یہ کہہ سکتا ہے میں آخرت کو نہیں مانتا، لیکن کیا یہ کہہ سکتا ہے میں موت کو نہیں مانتا؟ یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ آگے بڑھتے ہوئے موت سے ہمکنار ہونے کی طرف جا رہا ہے آدمی۔ اور جب آدمی اپنے اس کے بدن کی ساخت کے مطابق کسی پر 55 سال سے بڑھاپا، کسی پر 60 سے 65 سے 72 سے یہاں تک کہ 80 سال کے بعد تو بڑھاپا طاری ہو کر رہتا ہے، پھر آپ کتنی اعلیٰ غذا، کتنی اعلیٰ دوا، کتنا اعلیٰ کشتہ، حکیموں کا کتنا زبردست تجربہ، جالینوس اور ابو علی سینا کا سارا فن آپ کریں، اب اس بڑھاپے کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو پیچھے لا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اب انسان انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس پر آخر ایسے حالات اس پر آتے ہیں کہ پھر یہ خود چاہتا ہے کہ اب
اب اگر موت مجھے ان تکلیفوں مصیبتوں سے اور ان معذوریوں سے چھٹکارا دے دے تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ خود انسان سوچنے لگتا ہے، اس کی چاہت کرنے لگتا ہے، کیونکہ یہ بات ہونی ہونی ہے تو انجام ہے اس کا۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام نے کامیابی کو صرف اس دنیا کی اس چیزوں تک محدود نہیں، بلکہ وہ تو آخرت کے ایک عظیم آنے والے حالات جو ہیں اس تک لے جا کر بیان کیا ہے، اور انسان کو بیدار خبردار کر کے کہا ہے کہ آگے سوچ کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا۔ جس میں من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو چھڑا دیا گیا دوزخ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، یہ پورا کامیاب ہوا۔ فوز ایسی کامیابی کہ آدمی کو چھٹکارا حاصل ہو جائے، جس کے بعد ناکامی کا کوئی خطرہ ہی نہ رہے، ناکامی کے کوئی حالات ہی نہ رہیں، اس کو فوز ایسی کامیابی کو کہتے ہیں، جس کو قرآن پاک نے خطاب کر کے کہا کہ پھر جو ہے تو من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ فوز والی کا جو فوز کامیابی ہے حقیقی، جس کے بعد کے ناکامی کے سارے خطرات ختم ہو جاتے ہیں، چھٹکارا آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے، وہ تو تب ہے جب آدمی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کرا دیا گیا۔ تو یہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے انسان کو بیدار کر کے اس کی کامیابی کو بیان کر کے بتایا، اور پھر جو ہے تو اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ کی معاوضے میں جنت اور جنت کی خوشنمائیاں رہنائیاں، دوزخ کے عذاب سے بچنا تو ہے ہی ہے۔ وہ طرز زندگی ایسا ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی انتہائی زیادہ کامیاب اور انتہائی زیادہ کامیابی دے کر انتہائی زیادہ اعلیٰ پیمانے پر اس کو دنیا کے حالات بھی اس کے لیے سنوار رہا ہے۔ کسی دہریہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مناظرہ کیا کہ آخرت نہیں ہے، تو انہوں نے اسے کہا کہ اگر آخرت نہ ہو تو مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ جو زندگی میری دینی زندگی ہے یہ اتنی اعلیٰ معیار کی زندگی ہے کہ ہر جگہ ہر شعبے میں انسان جو ہے تو اعلیٰ طریقے سے رہ رہا ہے، اور بہت خوشگوار زندگی ہے جو شریعت ہمیں دے رہی ہے، دین ہمیں دے رہا۔ تو مجھے تو اگر آخرت نہ، مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے، اور مجھے تو اس کا وہ عظیم فائدہ یہاں بھی مل رہا ہے۔ اور آخرت ہے جیسے کہ یقینی بات ہے، تو تم تو پھر تباہ برباد ہی ہوئے، پھر ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا نہ ماننے کا، اور تمہیں تو نہ ماننے کی پر بربادی ہوئی تمہاری۔ تو اب جو ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے پھر فلاسفر، دانشور، لیڈر، ان کا کیا ہوتا ہے کہ مادی شاچوں میں کامیابی کے ہیں، ان کو جس طریقے سے بھی حاصل کرو، خواہ جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے، ظلم سے، قتل سے، کسی طریقے سے کوئی طریقہ بھی اختیار کرو، بس مادی اشیاء کو حاصل کرو، کیونکہ یہ کامیابی ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس جگہ پھر دوسرا فرق جو ہے تو ان دنیا داروں کا اور انبیاء علیہ السلام کا دوسرا عظیم فرق پر آتا ہے کہ ان کے نزدیک انسان تو اعمال بنانے کے لیے آیا ہوا ہے، ضروریات تو وقتی ہیں، اور اگر آدمی ان اعمال صالحہ کو حاصل کرنے کی نیت سے زندگی میں چلے تو جس شعبے میں چلے اسی شعبے میں کامیاب ترین زندگی اس کی ہے۔ ایک کافر جاتا ہے پیسہ جمع کرنے کے لیے دکان پر، مومن جاتا ہے خدمت خلق کے لیے جاتا ہے، وہ اس لیے جاتا ہے کہ وہاں وہ سچ بولے گا، وہ انصاف کرے گا، وہ اگلے آدمی کی خدمت کرے گا، اور اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے وہ جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں جو پیسہ ہے وہ تو مل ہی جائے گا۔ جو ایک کافر کی بنیادی پیسہ ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ یورپ میں دیانتداری ہے، وہ اس مارکیٹ میں کمپٹیشن دیانتداری کا ہے۔ اگر آدمی وہ دیانتداری نہیں برتتا تو چل نہیں سکتا ہے، جبکہ تیری میری مارکیٹ میں کمپٹیشن جو دھوکہ بازی کا ہے۔ جی تو اس لیے وہ جو ہے تو وہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے خود ہی کر رہا، اس کے بغیر اس کو اپنے نتائج حاصل نہیں ہو رہے، کہ انہوں نے اپنے قانون وغیرہ کو درست کر کے اس کا ایسا سیٹ اپ انہوں نے کیا
کہ اس کے نتیجے میں اس کے خلاف چل نہیں سکتا ہے آدمی. ورنہ چند موقعوں پر آپ کے سامنے آئے حالات کہ بجلی فیل ہوئی تو وہاں یہاں سے زیادہ جو ہے تو چوریاں ڈکیتیاں ہوئیں. معمولی حالات میں جب فرق آیا، انگلینڈ میں تھا تو میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ پوری سڑک پر ٹریفک پولیس کا کوئی آدمی نظر نہیں آتا ہے اور ٹریفک ساری ٹھیک چل رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے تو یہ کوئی اتنے شریف اور اتنے نیک لوگ نہیں ہیں کہ ٹھیک چل رہے ہیں. سارا کیمرہ کنٹرول ٹریفک ہے، ان کی سپیڈ ہے یا ان کی آمد و رفت ہے، اور کسی جگہ معمولی کوتاہی آدمی کی ہو تو اس کو کیمرہ سے وہ نوٹ اور اس کے پیچھے پرچہ آیا ہوا اور اس کو 1 مہینے میں پیسے داخل کرنے جرمانے کے. نہیں داخل کیے تو دوسرے مہینے میں وہ جرمانہ ڈبل ہو گیا. نہیں داخل کیے تیسرے مہینے اس کو کورٹ کی پیشی کرنی پڑے گی. اور اگر اس کی اس نے اپنی ان 3 کوتاہی نہیں کی، اس کا لائسنس کینسل، اور اس کا جو ہے تو اس کی اتنی مشکلات ہیں کہ وہ اور اس قانون کو یہ اپلائی کرتے ہیں کہ انہوں نے بات تجربے کے سیکھا کہ اگر وہ یہ حاصل کر سکتے ہیں اپنے لیے خیر شاہی کے حالات، تو قانون کو ہر جگہ اپلائی کرنا ہے، ہر کسی پر کرنا ہے، جبکہ ہم تجربات سے گزر رہے ہیں. تو اس لیے جس تک جتنا زور ہے اتنا ہی قانون کو روکنے کی اور اس کو جو ہے فیل کرنے کی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے. میں جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں پر پاکستان ڈے ہو رہا تھا، تو وہ ناپختہ لوگ جمع ہوئے تھے پاکستانی، اور پاکستان کے خلاف بول رہے تھے کہ یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، اور یہاں جو ہے تو باہر دوسرے ممالک میں یہ اچھائیاں ہیں، ہمارے یہاں یہ ساری خرابیاں پاکستان کی بیان کر رہے تھے. ایمبیسی والے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیچارے شرمندہ. میں پاکستان سے گیا ہوا تھا کراکلی، جناح کیپ بھی میری تھی، شیروانی بھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے بیان میرا ہوا. تو میں نے کہا بھائی ان کی جمہوریت کو 200 سال گزرے ہوئے ہیں، 250 سال. ہماری جمہوریت کو اس وقت 50 سال گزرے ہوئے ہیں. ہماری جمہوریت کو گزرے ہیں 50 سال، ان کی جمہوریت کو 250 سال گزرے ہیں. لہٰذا ارتقا کرتے کرتے تجربے سے اس بات پر پہنچیں گے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہمارے حالات سکھ کے نہیں ہوں گے. اور ہم تجربات سے گزرے ہیں، اور ان کی تاریخ کو اگر دیکھیں اس دور کی جس سے ہم گزر رہے ہیں، تو جیسے ہم کرتے رہے ہیں ایسا یہ بھی کرتے رہے ہیں. ایمبیسی والے بڑے خوش ہوئے کہ شکر ہے کہ ایک تو آدمی آیا تھا جس نے ہمارا کو شرف پردہ رکھ لیا. تو وہاں کمپٹیشن وہ اس وجہ سے نہیں عمل کر رہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے لیے کوئی آخرت کی فکر اور اللہ کے خوف سے کر رہے ہیں. اس چیز کے بغیر چل نہیں سکتے ہیں، اتنا سخت قانون کا شکنجہ ہے. تو میرے میزبان نے کہا کہ یہ اس طرح ٹریفک کو اس لیے کنٹرول ہوتی ہے کہ یہ سختی ہے اس کی، قانون کی سختی ہے، ورنہ یہ نہیں کہ اتنے شریف لوگ ہیں کہ یہ ٹھیک چل رہے ہوں. تو انشاءاللہ اب یہ اعمال صالحہ سے کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے، آخرت کی اور دنیا کی بھی کیسے حاصل ہوتی ہے، اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ علی ذات عظیم الصفات سمیع سمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع ذکر مطاع الامر جلیل البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء یمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباب
وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. وعليكم بالسنة وإن السنة تهدي إلى الإطاعة، من أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه هو أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وادعوا فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، واصدقهم حياء عثمان، وقضاهم علي، وفاطمة سيد نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة وسد الله وسد رسوله. اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي يبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر سائر المجاهدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في الكشمير، اللهم ألف بين قلوبهم واصلحهم واصلح ذات بينهم. اللهم اهلك الكفرة أهل الكتاب والمشركين، اليهود والنصارى خاطر الحكومة الهندية روسية أمريكية بريطانية وإسرائيل وحلفائهم. اللهم عليك بمودي، اللهم عليك بأميت شاه، اللهم شاهت الوجود شاهت الوجود شاهت الوجود شاهت الوجود، وانت الوجوه للحي القيوم، قد خاب من حمل ظلمات. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم دمر ديارهم، وخالف بين كلمتهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني يذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. سب درست کر لیں جی. عربی کا خطبہ جو ہے یہ نماز کا حصہ ہے. الخطبۃ کالصلاۃ، اس کے دوران باتیں کرنا یا کوئی ایسی باتیں ادھر اور کام کرنا یا کھڑے ہونا یہ جائز نہیں ہے جی. مسجد میں جگہ خالی ہوتی ہے، جو لوگ پہنچے ہیں اندر آ کر بیٹھ کر اس خطبے کو سننا ضروری ہوتا ہے. عربی والا خطبہ جو ہے نماز کی طرح ہے، اس کے دوران باتیں کرنا، کھڑے رہنا
یہ ایسے ہے جیسے کہ نماز کے دوران آدمی جو ہے ایسی حرکت کرتا ہے جو جائز نہیں ہے نماز میں. تو اندر جگہ خالی ہوتی ہے، اس میں آنے والے فوراً آ کر بیٹھیں، بیٹھ کر خطبے کو سنا کریں، اور اس کے دوران جو ہے تو موبائل پر منہ کرنا، باپس میں باتیں کرنا، سارا جو ہے ناجائز ہے، جیسے ایسے ہی ہے جیسے آدمی نماز کے دوران کر رہا ہے. دروازے کھول کے رکھیں، دروازے میں صف بنا لیں، دو تین تین آدمی کھڑے ہوں تاکہ دروازے میں صف بن جائے. دروازے کھلے رکھیں. وہ آخری دروازے میں صف بنا لیں جی، جنوب کی طرف دروازے میں دو تین آدمی